ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ قدر کر دن کی، قدر کر رات کی، قدر کر صبح کی، قدر کر شام کی۔ ایک ایک لفظ پہ جو اجر مل رہا ہے، ایک ایک رکعت پہ جو اجر مل رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا بڑا مہربان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے میرے چچا ایسی نماز بتاؤں جو ہر روز پڑھ، یا کم سے کم تیسرے دن پڑھ، یا ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ، یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ، یا سال میں ایک مرتبہ پڑھ، تیرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ہے نماز صلاۃ التسبیح، اور اس مہینے سے زیادہ اچھا وقت اس کے لیے کوئی نہیں۔ رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، صرف 3 وقت چھوڑ دو، سورج نکلتے وقت اور چھپتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو، جس وقت چاہو پڑھو، مگر ہمیں توفیق نہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے رمضان ہی میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی، سحری کھاؤ اس کا ثواب، افطار میں پانی پیو اس کا ثواب، روٹی کھاؤ اس کا ثواب، تلاوت کرو اس کا ثواب، روزہ افطار کراؤ اس کا ثواب، کسی کو قرآن مجید سناؤ اس کا ثواب، قرآن کریم سنو اس کا ثواب۔ ارے ہر طرف اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے، تو جھولی پھیلا کر لینے والا تو بن۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ایک فرشتے کو شام کو مقرر کر دیتے ہیں جو آواز لگاتا ہے، آؤ جس کی روزی میں کمی ہے وہ مانگے، فراخی کر دی جائے گی۔ آئے ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا، آج سوال کرے، رمضان قرآن کے صدقے میں اس کی بیماری کو دور کر دیا جائے۔ آئے کوئی مقدموں کا مارا ہوا، افسروں کا مارا ہوا، آج پچھلی رات 2 آنسو بہائے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، دریائے رحمت میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ فرمایا مالی عبادت بھی کرو، 1 پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دوسرے دنوں کے مقابلے میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا حلال کا پیسہ ہوگا 7 لاکھ گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کرم برس رہا ہے، رحمت برس رہی ہے، فضل برس رہا ہے، اس کی کریمی اور عطا کی بارش ہو رہی ہے، ہم لوگ لینے والے ہی نہیں۔ فرمایا وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، کوئی لینے والا بھی بنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا جب رمضان کا چاند نظر آتا، اور آپ کی نمازوں کی رکعتیں لمبی ہو جاتی، دعا میں عاجزی بڑھ جاتی، اور آنسو بہانے میں کثرت ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ کتنی بڑی کریمی بخشی، کتنی بڑی عطا فرمائی۔ پچھلے سال جو لوگ دنیا میں تھے، زمین پہ تھے، آسمان کے نیچے تھے، بیوی بچوں والے تھے، بہن بھائیوں والے تھے، کارخانوں والے تھے، زمینوں والے تھے، آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، نہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہر چیز سے محروم ہو گئے۔ آج تم زندہ ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، کمال ہو۔ اس لیے ایک ایک گھڑی کی قیمت کریں، قیمت اور قدر پہچانیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، روزہ دار کو 2 خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے۔ ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے۔ عند افطارہ،
इफ्तार के वक़्त फरमाया वइंदा लिक़ाई रब्बी, दूसरी खुशी अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के वक़्त यानी क़ियामत में होगी। फरमाया मेरे बंदो, मेरा रमजान है, मेरा कुरान है, ये तुम्हारे लिए सिफारिशी बनेंगे। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। और मेरे बंदो, मैंने रमजान में कुरान मजीद को नाजिल किया, इसको कलाम इलाही से मुशाबहत हो गई। अब तेरी जुबान हो, मेरा कलाम हो, महीना रमजान हो, इधर मेरी जन्नत और तेरे लिए साल पहले सजा के रख दूं, बशर्ते कि तू अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाए। चक्करबाजी नहीं करनी। फमन शहीदा मिनकुम शहरा फलयसुम, जिसको रमजान का महीना आ गया, जिंदगी में मिल गया, उसे चाहिए कि रोजे जरूर रखे। अगर किसी बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सका, किसी शरई उज़र की बिना पर रोजा छोड़ दिया, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने रमजान का रोजा एक रोजा छोड़ दिया, किसी उधर की वजह से छोड़ा, सफर की वजह से छोड़ा, या औरत ने मेंटली कोर्स की वजह से छोड़ा, या किसी और उधर की वजह से छोड़ा, हज़रत अली फरमाते हैं रमजान का एक रोजा जो छोड़ दिया, 100 साल तक बराबर रोजे रखता जाए, रखता जाए, रखता जाए, एक रोजे का बदला 100 साल के रोजे नहीं हो सकते। 100 साल के माने रमजान के नहीं, सर्दी गर्मी 12 महीने रोजे रखता जाए, रखता जाए, 100 साल तक रोजे रखे, रमजान के एक रोजे के बराबर फजीलत को नहीं पहुंच सकता। आज तो कई मर्द कह देते हैं मेरा दिल घटता है, औरतें कहती हैं दिल घटता है। मैं कहता हूं आज गर्मी की वजह से दिल घटता है, कल कब्र में क्या घटेगा, जहां कोई हवा नहीं, कोई पक्खा नहीं, कोई एयर कंडीशन नहीं, चारों तरफ से बंद, लाखों मन मिट्टी के नीचे लेटना, वहां क्या करेगा दिल, कैसे नहीं घटेगा और कैसे घबराहट ना आएगी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों कदर करो रमजान कुरान की, कयामत में ये दोनों चीजें तुम्हें खींच कर जन्नत में ले जाएगी। कब्र में आदमी लेटा है, अजाब देने वाले फरिश्ते सराहने की तरफ से आने लगते हैं, इस तरफ से नमाज आ जाती है, तुम इस तरफ से नहीं जा सकते, इसने नमाज कभी कज़ा नहीं की। दाईं तरफ से आने लगते हैं, इधर से रोजे आ जाते हैं, हमें कभी कज़ा नहीं किया, तुम इस तरफ से अजाब देने के लिए नहीं जा सकते। बाईं तरफ से आने लगते हैं, खब्बी तरफ से आने लगते हैं, उधर से ज़कात आ जाती है कि तुमने कभी ज़कात इसने कभी कज़ा नहीं की, कभी नहीं अद छोड़ी, हमेशा अदा करता रहा, इसलिए तुम इस तरफ से नहीं जा सकते। पैरों की तरफ से जाता है तो हज आ जाता है, इसने मुझे अदा किया था। जब ऊपर की तरफ से आने लगता है, रमजान कुरान आके साहिबान की तरह छा जाता है और आवाज आती है, ओ फरिश्तों, जिसको मेरी रहमत ने चारों तरफ से घेर लिया हो, तुम अज़ाब देने की कोशिश क्यों कर रहे हो?
صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا ایثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت و جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے، آج بہانے بناتے ہیں لوگ، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے۔ بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم یرید اللہ بکم العسر۔ پروردگار عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم، مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اے میرے نوری فرشتوں دیکھو میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں، میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا۔ دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی کا کتنا جذبہ ہے، کتنی مربت ہے، سامنے بیٹھی ہے، میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی، عمر ساری گناہوں میں برباد کی، ہائے افسوس
خاطر سے اولاد کی، آج تو مالک بنے سارے مال کے۔ جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے، روزے کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی، آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے، جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے، کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے۔ کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے، ادھر آواز آتی ہے او میرے بندے نماز روزہ پورا کر، زکوٰۃ ادا کیا کر، حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر، اپنے والدین کی فرما برداری کر، کسی کا حق کھانا حرام سے بچنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے۔ ہر دروازے سے آواز لگے گی۔ کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا، کس قدر ہمت تھی، کس قدر جرأت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں، جنگ ہے، لڑائی ہے، مقابلہ ہے، روزہ نہ رکھو، لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا، ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے، تیاری کر رہی ہے، ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائے۔ حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے، جہاد کی تیاری ہے، کفر اسلام کا مقابلہ ہے، اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے۔ پائی پیسہ میرے پاس نہیں، روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں، ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں، مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے سوچتے اس جنگ میں، اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے۔ آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے، میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آتی ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے، آپ ان کو قبول فرمائے، آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں، میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما۔ میدان جنگ گرم ہے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے، بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے، اس کی بڑی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے، ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا۔ سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما 2 بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں، ماں نے پیش کیے ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے۔ اولاد ہو تو ایسی ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب، تم کیا لوگے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے، کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا، شہید ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ صحابی کہتا ہے
इधर दाई तरफ वाले ने आग का इशारा किया, इधर बाई तरफ खड़ा होने वाला बच्चा तैयार खड़ा था। मैंने उंगली का इशारा किया, वो सर्कस घोड़े पे सवार अबू जहल आ रहा है। सहाबी कहते हैं मेरा दाया बाया पासा खाली हो गया, बिजली की तरफ दोनों दौड़ गए और हालत ये बनी कि कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालता है। तुम क्या चीज लेकर हमला करोगे, तुम्हारे पास क्या चीज मौजूद है? कहने लगे न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा है, बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। तेगो तलवार नहीं है, शहंशाह कायनात के फरमान पे यकीन करना हमारा सहारा है। यही हथियार है, यही साजो सामान है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी नजरों ने देखा अबू जहल की दोनों टांगे काट दी, बच्चों ने नीचे गिरा लिया और सहाबी को आवाज दी हमें गला काटने का तरीका नहीं आता, जल्दी आओ इस काफिर का गला काटो। सहाबी ने आगे बढ़कर उसका गला काटना शुरू किया। था काफिर, था बड़ा बहादुर, बुज़दिल नहीं था, डिल्ला मिल्ला नहीं था। कहने लगा जरा नीचे से गर्दन काटना, जब सर रखे जाएंगे ताकि साफ मालूम दे किसी सरदार का सर है। सहाबा किराम के बच्चों ने अबू जहल को काट मारा। रमजान का महीना था, जंगे बदर था। खुदावंद आलम ने 5000 फरिश्ते भेजकर सहाबा किराम की इमदाद की।